السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما عملا صالحا ورزقا حلالا طيبا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. در کھول دے مولا تو رحمت دے، در کھول دے مولا تو رحمت دے، ساڈے عیب گناہ سب معاف چکر، کر کرم دی بارش ہر ایک تے، ساڈے سینے بغض تو صاف چکر، محروم نہ کری تو مولا اپنی رحمت تو، محروم نہ کر مولا تو اپنی رحمت تو، اج تو اپنی رحمت خاص چکر، اس سچ ہے کہ اساں مجرم ہاں، یہ سچ ہے کہ اساں پاپی ہاں، پر تیرے بندے ہاں تو معاف چکر، ہر قسم دی حمد و ثنا مال کے ارض و سما خالق کے کائنات دے واسطے خاص، بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سرور کونین خاتم النبیین امام الانبیاء میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اطہر، جنہاں نو اللہ پاک نے ساڑھے واسطے رہبر و رہنما بنا کے مبعوث فرمائے، بے شمار رحم تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی جماعت دے، تابعین تبع تابعین علماء اتقیاء صلحاء محدثین مفسرین مؤرخین، جنہاں نے رات دن دی محنت اور کوشش دے نال اپنے جان و مال دی قربانی دے کر اس سچے اور سچے دین کو ساڑھے تک پہنچایا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ تیرے دین دے پروانے جتنا بھی ستے ہوئے انہیں قبر اور نور المنور فرما۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن ترمذی اس دے اندر ایک حدیث کہنا ہے، اور حدیث دے راوی ہیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف فرما واضح نصیحت بیٹھے کریں ہیں، اور آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، تسا جنت کو دیکھو، جنت اللہ نے بڑی خوبصورت بنائی ہے، ان فی الجنت غرفا، اور پھر اللہ نے جنت کے اندر بالا خانے بنائے، محل بنائے۔ سنن ترمذی دی روایت، قرآن مجید سورہ زمر دے اندر جڑی میں آیت تہاڈے سامنے پیش کی تھی، ان کا ترجمہ بھی ہوئی ہے، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ، وہ متقی لوگ جن واسطے اللہ نے جنت دے اندر
محل بنایا، من فوقہا غرف، اور اس محل دے اتنے بھی محل ہے، مبنیۃ بنے ہوئے، لفظی ترجمہ تجری من تحتہا الانہار، اور ایسے وہ محل خوبصورت ہیں جنہ دے تلو نہرہ پہ وہاں ہیں۔ کڑے تساں ساحل سمندر تے گئے ہو، محل ہون تے نال پانی وہاں دا کھڑوے، کیا پیارا منظر ہوندے۔ یہ تا دنیا دا ہے لیکن جنت دا عجیب منظر ہو سی انشاءاللہ۔ تجری من تحتہا الانہار وعد اللہ، یہ اللہ نے متقین واسطے وعدہ کی تھے۔ روزے رکھ کے تسا تقوی اختیار کرو، میں تو کو کیا دے سا؟ جنت، اور جنت بھی ایسی خوبصورت دے سا جن دے تلے ہوتے محلی محل بڑھ لگائیں، ایسی پیاری جنت۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، جنت اتنی اللہ نے خوبصورت بنائی ہے، اور اس دے اندر جڑیاں اللہ نے حورا مومنین واسطے رکھیاں، جڑے مومنین نو اللہ دے سی انشاءاللہ، اگر انہاں وچوں ایک حور دنیا دے اندر جھاتی مار گنے، تلے نہ آوے، صرف جھاتی مار گنے، زمین و آسمان دے درمیان جتنی پوری دنیا موجود ہے ساری روشن تھی ونجے، حدیث کا ترجمہ، اور معطر تھی ونجے، خوشبودار تھی ونجے پوری دنیا، اور اسے ایک حور دا ایک دوپٹہ بوچھن اتنا قیمتی ہے جڑی اللہ نے مومنین واسطے بنائی، روزے دارہ واسطے بنائے۔ صرف سمجھن دی کوشش کرو کہ مل سی کہہ کو، میں اپنے آپ کو میں مومن آکی میں جا، کیا میرے کو جنت میں مل گئے سی؟ فرمائے دا ایک بوچھن، ایک دوپٹہ اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا دا سونا چاندی درم و دینار اکٹھا کر کے بھی اس دوپٹے دا مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنا قیمتی ہے۔ تو سائے میں ایسا دنیا دے پچھو درک دے ودے ہیں، روزے چھوڑ لینے دنیا پچھو لگ کے، وہ اللہ دے بندے جڑی جنت اللہ نے حور بنائی ہے مومن واسطے، ان دا دوپٹہ دنیا دا سارا مال، سونا چاندی درم و دینار ڈالر ریال اکٹھے کر گنو، او دوپٹہ پوری دنیا دے مال نالوں بھی زیادہ مہنگا ہے۔ اللہ اکبر، اور اتنی خوبصورت جنت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ان دی خوشبو اتنی پیاری ہے، 40 سال دی مسافت کرو مسلمان نو مومنوں دی خوشبو آمنت شروع تھی ویسے، جنت دی خوشبو۔ کیا معنی؟ اگر 40 سال انسان چلتا رہے سفر طے کرے، راہ ڈی آرام نہ کرے، جتنا یہ سفر طے کر ونجے اتنا اللہ دور کو جنتی خوشبو عطا کر دے سی۔ تیجی حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوجی حدیث یہ حوالے لانا، 70 عاما 70 سال دی مسافت کو ان کو جنتی خوشبو آوے سی۔ تیجی حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 عامن اللہ وہ جنت دی خوشبو 100 سال دی مسافت اس مومن و عطا کر دے سی۔ 100 سال پچھو ہو سی دور، انہوں جنت دی خوشبو آمنا شروع تھی رہے سی۔ اللہ اکبر،
ہوں حوالے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان فی الجنت غرفا، ہوں جنت کے اندر، اتنی خوبصورت جنت کے اندر اللہ نے خوبصورت محل بنایا ہے، اور کتنے خوبصورت ہیں، ترا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها۔ اگر انسان جنت اندر بیٹھا ہو سی نا، باہر سارا نظر ہو سی منظر، کدے ڈٹھا ہوئے شیشے دی بلڈنگ ہوئے نا، رات دا سما ہوئے، لائٹن ساری چل دی اندروں باہروں، اندروں بیٹھا باہروں ہر شے دیکھ سکتے تھے، باہروں بیٹھا اندروں ہر شے دیکھتا بیٹھے۔ لیکن جنت اس تو بھی اعلیٰ، بہت خوبصورت، فرمایا ترا ظہورها من بطونها، اندروں بندہ بیٹھا ہو سی، جنت دے سارے منظر باہروں دیکھتا بیٹھا ہو سی، اور باہروں بیٹھا ہو سی تو اندروں دیکھتا بیٹھا ہو سی۔ اللہ اکبر! یہ جدو ساریاں صفتاں صحابہ سن دے بیٹھے ہیں، ایک بارو نا دیہاتی آدمی آ گئے، وہ سنے، وہ چپ نہ رہ سکیا، وہ کیا آکھے پتا؟ فقام عربی، وہ عربی کھڑا تھی گئے، وہ دیہاتی کھڑا تھی گئے، فرمایا سونے محبوبہ جنت دیا صفتاں دا پیاریاں پیاریاں دسیاں نی، ترا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، اندہ اندر والا منظر باہروں نظر آؤ سی، دے باہر والا منظر اندروں نظر آؤ سی۔ میرا سوال لمن یا رسول اللہ، محبوبہ تاڈا سے جنت کیڑے خوش نصیباں نو مل سی کہ ہر نہ تو خیر کو آسا اللہ دے احسان کتی ودے اج روزہ رکھ کے، میں روزہ رکھے، میں خانہ، اور تیرے روزے دی قدر ہو والے تھی سی جو میں اللہ قبول فرمائے، آج دی نہ روزہ رکھ، تکبر نہ لئی۔ فقام عربی، اے دیہاتی آدمی پر آن والا کھڑا تھی گئے، سنتا رہ گئے، سنتا رہ گئے۔ جنت دیاں صفتاں تا بڑیاں پیاریاں نے، محبوبہ تاڈا سلیمان یا رسول اللہ، اے جنت کہندے نصیبے دے اندر ہو سی، اللہ کہیں کو عطا کرے سی، کہیں کو مل سی۔ اچھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تو کچھ سے نا، جڑے بندے دے اندر چار صفتاں ہون، کتنی صفتاں؟ چار، ذہن نشین کرنے ہیں، یہ چار صفتاں تو کو میں دسنے انشاءاللہ، تو ساسا بھی جنت گھنی نہ اللہ کرے انشاءاللہ، روزے تو ہی واسطے رکھے تھے جنت ملے، نمازہ ہی واسطے پڑھے جنت ملے۔ این حدیث چار اللہ دے رسول صفتاں دسیاں اہل جنت دی، جنت کہیں کو مل سی، اور بڑی آسان ہے، روز مرہ دے معاملات ساڑھے نال ہیں، اگر آسا بھی پیدا کر گنو اللہ ساکو انشاءاللہ جنت عطا کرے سی، اور آسا اللہ کنے گھننی انشاءاللہ، ضرور گھننی، کیونکہ جنت مسلمان دا حق، موحد دا حق ہے۔ اللہ ساڑھے روزے نو قبول کر کے یہ رمضان تھوڑا جا بچ گئے، سب کو جنت دا وارث بنا دے۔ کیڑی صفتاں؟ فقام عربی لمن یا رسول اللہ، فقال علیہ السلام، پہلی سے ادمن اطاب الکلام وعطام الطعام وعدام الصیام وصلى باللیل والناس نیام۔ اے چار صفتاں پیدا کر گنو اللہ تو کو جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دے۔ کیڑیاں کیڑیاں صفتاں نے؟ پہلی صفت ملاتا بالکلام، او بندہ زبان دا ستھرا ہوئے، روزہ تو رکھی ودا ہوئے تے اثر تو
بعد ہوا دے نا روزے دار اصل تو بعد کو چھیڑا نا ڈیمو بڑے ودا ہوندے ہر ایک دے گلے پوندے زبان دا سچا ستھرا صاف مٹھا ملاتا بل کلام مرد عورت چھوٹا ہے بڑا ہے اس زبان نو ستھرا رکھے سو اللہ جنت دا وارث بنا دے سی زبان نو سچا کر کے نو اللہ جنت دا وارث بنا دے سی اج تو میں آدیا روزہ رکھ کے سارا دیئے زبان دے اندروں جھوٹ بھی بولندے پیا روزہ بھی رکھی وتے ہیں سارا دیئے زبان دے اندروں غیبت بھی موجود ہے روزہ بھی رکھی وتے ہیں سارا دی زبان دے اندروں مندے بھی کٹے دے پیان روزہ بھی رکھی وندے ہیں زبان دے اندروں سارا دن بکواسات بھی کریں دے وندے ہیں فرمایا نہیں نہیں جنت وارث ہو بنسی بنا عذاب الکلام جڑا زبان دا سچا ہوئے زبان دا ستھرا ہوئے مولوی صاحب میں کیا کراں جب تک میں جھوٹ نہ بولا میری تجارت نہیں چلتی میری دکانداری نہیں چلتی میرے گاہک مطمئن نہیں تھیندے میرے گاہک درک ویندن میں اس واسطے چھوٹا موٹا جھوٹ بولنا پوندے مینوں تھوڑا بہتا کرنا پوندے زبان دی چاتری میں کوئی خامنی پوندے گاہک مطمئن کرنا پوندے نہیں میرا ویر یہ تیرا ذہن ہے اگر میں جھوٹ نہ بولا تو میری تجارت نہیں چلتی میں تیری گال مننا یا رب دے قرآن دی گال من اللہ پاک نے فرمایا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما فرمایا ایمان والو او جھوٹ بولن والو ذرا غور تو کرو اللہ پاک نے کتنا پیارا لقب عطا فرمایا او ایمان والو اتقوا اللہ اللہ کنے ڈر منجو اس زبان دے اندر جڑا جھوٹ بولے لے پہ اللہ کو ڈر منجو تو آدھا میری تجارت نہیں چلتی اتقوا اللہ اللہ کو ڈر منجو اللہ کو ڈر منجو وقولوا قولا سدیدا زبان تو سچ الاؤ زبان تو جھوٹ نہ الاؤ ہمیشہ سچ بولو اللہ سچ بولنا من کو مل سی کیا اللہ فرمائے نہیں یصلح لکم اعمالکم تو آدھائی جھوٹ نہ بولنا تجارت نہیں چلتی اللہ دے تو سچ بول یصلح لکم اعمالکم میں تیرے دنیا دے معاملات بھی درست فرما دے سا تیرے دین دے معاملات بھی درست فرما دے سا گال کن دی سچی رب دی وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وہ لوگوں اللہ دی بات کریں ود کہیں بات سچی تھی سکتی فرمایا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم میں تک اڈسا آجے میں گلے ودا کریں نہیں میرے گھر دے اندر برکتاں کوئی نہیں جھوٹ بھی بلندہ پیا سارا ڈینگا کھاؤں گھیر کے اپنی دکان تے کھل کے بھی آندہ پیا لیکن پوری والنے بھی پہنچ کیویں پوے گلے ودا کریں نہیں میرے گھر دے اندر برکتہ کوئی نہیں میری اولاد میری نافرمان ہے مولوی صاحب یہ جو کوئی دم تا دسے ہاں میرا پوتر میری گال نہیں منے گا جو حلال جکھوائی کھڑے ہاں سارا دن جھوٹ بول کے تجارت کر کے حرام بال کو کھوامیں وہ بال کیویں طرف فرما بردار تھی سی
اللہ اکبر. گلے ودا کری نہیں، میری گھر والی میری گال نہیں منیندی، گلے ودا کریں نہیں، میرے باپ برا میرے دشمن بن چکے ہیں، کیوں نہ بنن، تو رب دا باغی تھی گئی، رب نے تیرے تو اپنی رحمت اڑا چھوڑی. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ومن یطع اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. وہ سچ علامت دی عادت بناؤ، سچ بولو. اللہ فرمیندے جی میں سچ آلے سے ہیں میں تیرے گھران دے اندر برکتہ بھی پیدا کر دے سا، تیری دکان دے اندر میں برکتہ پیدا کر دے سا. سچ آلاؤ میں تیری اولاد تیری فرما بردار بنا دے سا. سچ آلاؤ میں تیرے بھرا تیرے تابع کر دے سا. سچ آلاؤ میں تیری برادری تیرے تابع کر دے سا. لیکن سچ آلا کے تا دیکھو اللہ فرمیندے یصلح لکم اعمالکم، تو سچ آلا میں تیرے سارے معاملے درست فرما دے سا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور صرف اتنا گال نہیں فرمایا تیرے معاملات بھی درست کر دے سا، تیرے گزشتہ گناہ بھی معاف کر دے سا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فرمایا کہ جے میں تسا اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرے سو، قرآن دی گال میرے سو، سچ علیہ سو، کامیابیاں نے دنیا دے اندر بھی کامیابیاں نے تے آخرت دے اندر بھی اللہ پاک جنت دا کو عرض بنا دے سی. اس عبادت سے مال کی عرض و سبحان نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. او مومنو پھر جلدی کرو، دیر مت کرو، سچ بھی الاؤ، سچ دے وال درک کے ونجو، سچ دی عادت بناؤ، سچ دا ساتھ دیو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کو اپنے گناہ دیا معافیاں مانگی لو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت دی طرف بھی سبقت کرو، جلدی کرو. وہ جنت اللہ پاک نے، توجہ میری طرف رکھو، آواز ہو سی انشاءاللہ، سپیکر کو چھوڑ دو، توجہ میری طرف. جنت یہاں گالی پیاں تھیں دیا، اللہ پاک نے فرمایا عرضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اے جنت اللہ نے ایسی پیاری بنائی ہے، جنت کو وارث بنا منے، اندھی لمبائی تے چوڑائی اتنی ہے جویں زمین و آسمان دا فاصلہ ہے. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ پاک نے اے جنت متقین واسطے تیار کیتی ہے. اے جنت اللہ پاک نے روزے داراں واسطے تیار کیتی ہے. لیکن کیا کرنا ہے؟ پہلی صفت ہے جنت دی کیا ہے؟ من اطاب الکلام، او جنہیں اپنی زبان نو سچا بنا گیتا، اور جنہیں اپنی زبان نو ستھرا بنا گیتا، اور جنہیں اپنی زبان نو مٹھا بنا گیتا، مٹھا لاوے، مٹھا بولے اور سچ بولے، سچ لاوے. فرمایا آقا علیہ السلام نے تے کو اللہ جنت دا وارث بنا دے سی. اسا تے ساڈا جھوٹ تو بغیر گزارا ہی کوئی نہیں. کہندی گال منو، روزہ بھی رکھے سارا دن جھوٹ بھی ہے، ہوں روزے دا فائدہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. اور لوگوں جڑا روزہ رکھ رہے بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، سارا دن بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے، لیکن زبان تو ہمیشہ جھوٹ پہ بلوندے، غیبت پہ کریں دے، اور سارا دن لغویات بکدا پہ. نبی علیہ السلام فرمائیں کہ اللہ نو توڑے ہوں روزے دی کوئی ضرورت کہے. روزہ ہوئے کہ زبان دا بھی روزہ،
اکھ دا بھی روزہ، کن دا بھی روزہ، دل دا بھی روزہ، ہاتھ پیر دا بھی روزہ، کہ روزے دی حالت دی اندر سچا مسلمان بن کے ایک ایک ادا، ایک ایک اشارہ تیرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بتائی ہوئی سنت مطابق ہوئے، ایک وعدے نے روزہ۔ من اتاب الکلام، کہ جن دی زبان سچی ہوئے، پہلی صفت اہل جنت دی۔ دوسری صفت وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اپنے مال کو پاک کرنے والا۔ اطعم الطعام، مسکین نو کھانا کھلان والا، غریب یتیم دا حق دیون والا۔ ایسا کہ تو پتہ لگے صحیح کہ تو کشہ ملدی پی ہے، یتیم دا حق ہوئے ہڑپ کرو، کوئی بات نہیں۔ اللہ ہی روزے دی اللہ کو کیا پرواہ ہے۔ دوسری صفت من اطعم الطعام، زکات اگر اندہ مال زکات دے نصاب کنے پہنچ چکے، اللہ تعالیٰ دا قرآن نبی دی فرمان ہے کہ ان دے وچوں زکات ادا کر کے اپنے مال کو پاک کرو۔ ذمہ دار ہے اپنی فصل چو عشر عطا کرے۔ آج ساڑھے ذمہ دارے برکتاں کیوں نہیں؟ فصلہ برکتاں کیوں نہیں؟ تجارت برکتاں کیوں نہیں؟ کیا سا اللہ اور صدر رسول دا حق نہیں دیتا؟ حق کھاتی ودے، حق بھرا دا بھراگ نہیں معاف کریں دا، اللہ تو کو معاف کرے سی کیا؟ جڑا ڈیون والا ہے، اور ڈیون والا تو اللہ ہے۔ اگر ان دا حق ہو سو اللہ کیویں تو کو معاف کرے سی؟ اگر ایویں نہ رہے سو اللہ جے ویلے فصل پکی ہو سی نناما سٹ کے ساری تباہ کر دے سو، ہوں تو نہیں چھوڑنا۔ میرے بھائی یہ عذاب کیوں؟ ایو وجہ ہے کہ آج مسلمان اتنا بخیل تھی چکے، اپنے مال چو زکات دیونا برداشت نہیں کریں دا، زمین چو عشر دیونا برداشت نہیں کریں دا۔ اللہ اکبر، پھر ساڑھے مالان دے اندر برکتاں کیویں ہو سن؟ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، دوسری صفت۔ آسا اگر کہیں کو آکو نا اپنے مال جو زکاة ہے مول صاحب ڈھیر سنی ودے ہیں، اور اپنے بالا نہ کروں جو تو کو زکاة دے ہوں، تو یہ پیسے میں دکان ہے جنہ پاک انسان اللہ، تو پھر اللہ بھی اپنا حق گن دے، کہیں نہ کہیں نقصان کر دیں دے۔ میرے بھائیو اگر نقصان کنو بچنے، پھر آؤ حق ادا کرو اللہ دا، اللہ دے رسول دا۔ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، زکات ادا کرو۔ اور خصوصاً مرد بھی خواتین بھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمائے کہ میں اکثر عورتوں نے ڈٹھے اور جہنم میں چوینی ہیں، اکثر عورتیں جہنم میں زیادہ عورتیں ویسا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں اللہ نے سبب کیا ہے؟ فرمایا تساں اپنے خامن دی نافرمانی کریں دے اور لوگاں نو تن و تشرین گالی مندہ زیادہ کریں دے، غیبت زیادہ عورت دے اندر۔ فرمایا پھر کیویں بچوں، کیویں معافی مانگو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ صدقہ کیتا ہے۔ صدقہ گناہ کو ٹال دے، بواباں نو ٹال دے، مصیبتاں نو ٹال دے۔ صدقہ ایو جی چیز ہے آون والی بیماری انسان نو پتہ نہیں ہوندا، اللہ ان تو کو محفوظ کر کے۔ اللہ اکبر۔ دوسری صفت، پہلی صفت ملاتا بالکلام، زبان دا سچا، اہل جنت دیاں صفتاں۔ دوجی صفت وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اپنے مال تو زکات دیون والا، صدقہ خیرات کرنے والا۔ اے رمضان دے مہینہ نو غریباں سمجھو، زیادہ زیادہ صدقہ دیتا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا صدقہ دے دے اللہ دے رسول رمضان دے اندر، قریحن مرسلہ،
جی میں تیز آندھی چل دی ہے، تیز ہواواں چل دی ہیں، میرے نبی علیہ السلام میں رمضان کے اندر صدقہ کی انتظار کریں دے ہیں، تو میں صدقہ کیوں نہیں کریں دے؟ اہل جنت دی صفت ہے تیسری صفت، دو صفتہ مختصر ٹائم تھوڑا ہے، تیسری صفت وَأَدَامَ الصِّيَامَ، روزے دی قدر کرنے والا، روزہ رکھن والا بھی تو روزے دی قدر کرنے والا بھی۔ وَمَنْ أَدَامَ الصِّيَامَ، اے نہیں کہ ایک رکھیا دو چھوڑ دیتے، روزہ رکھے آج کل یار میں ملتان مندنے دکان دا کپڑا کہنی جتیاں گھلویں کی میں روزہ رکھا۔ اللہ اکبر، روزے دی قدر، تیری میری قدر کیا ہے؟ دیکھا ہے اپنے ملک دے ہوٹل دے باہر تمبو لگے پہ، یہ روزے دی قدر کتنی سونی کہیں پتہ لگے۔ روزہ کیندے رکھیں دے پہ ہو؟ اللہ دا، اللہ دا لیدہ بیٹھے، دھوکہ کہیں کو دے پہ ہو؟ اتنی بے شرمی کی حد، تمبو لگا کر ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہو۔ ظالموں، جہاں کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو، رب العالمین کی ذات تو دیکھنے والی ہے۔ ایک قدر روزے دی، اور تیرے نال تو ہندو اچھا۔ جائیے رمضان سے پہلے وہ ظالم حکمران جس کو کہتے ہو انڈیا کا وزیر اعظم، آن دی ریکارڈ بات ہے کہ اس نے رمضان آنے سے پہلے نا اپنے وزیروں مشیروں کابینہ کو پوری کو بلایا، شرم سے سر جھک گئے مسلمانوں کے۔ پتہ کیا اس نے کہا؟ شاید کسی نے سنا ہو، اور تاجروں کو بلایا میٹنگ کی، اور کہا میرے کابینہ والوں، مشیروں وزیروں اور تاجروں، مسلمانوں کا مہینہ آ رہا ہے، ملک کے اندر تمام چیزوں کو پہلے سے سستا کر دو۔ یہ ہندو ہے، ہماری مسلمان کی کیا حالت ہے؟ رمضان تو ہمارا سال کا سیزن ہے، بڑا دو ہر شے، یہ مسلمانی ہے؟ سوچئے ذرا۔ اور سینٹ کے اندر بھی ایک ہندو نے تقریر کی، شاید میرے کسی بھائی نے سنی ہو، دنیش کمار سینیٹر ہے، ہندو ہے، وہ کہتا اسپیکر صاحب آپ کے بھائی مسلمان ہمیں دعوت دیتے اسلام قبول کر لو، کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ مہینہ تمہارا رمضان کا، جس طرح جانوروں کی طرح لوگ کھا رہے ہیں مسلمان، شرم ہمیں آتی ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ ہندو، کران، غیر مسلم۔ کہتا پھر ہر بندہ، رمضان سے پہلے میں گیا تو کیلا 100 روپے درجن تھی، جب رمضان کا چاند نظر ہے میں بازار گیا تو وہی 250 روپے درجن، پہلے 100 روپے درجن پھر 250 درجن۔ یہ تمہاری مسلمانی۔ کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ پہلے اپنا اسلام سیدھا کرو، پہلے خود مسلمان بنو، اپنے رمضان ماہ سیام کی تم قدر کرنا سیکھو، پھر ہم کو اسلام کی دعوت دو، پھر ہم اسلام قبول کریں گے۔ میرے بھائیوں، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، تیسری صفت اہل جنت دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور روزے دارو روزے دی قدر کرو، روزے دی قدر کرے سو ایدی اہمیت نو سمجھو، اللہ پاک کو جنت دا وارث بنا دے سی۔ آئیے نیم روزے دی اہمیت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام دے صحابی ایک حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ جنہ روزے دی اہمیت نو سمجھے، تو ساسا کیا سمجھے؟ نبی علیہ السلام دے کول آئے، اللہ دے رسول نے ایک جنگ دا اعلان کیتا ہا، اور صحابہ جنگ واسطے جلنے۔ ابو امامہ باہلی آئے،
آگے اللہ دے رسول ادعو اللہ علی بشہادتی، اے آقا جی میرے واسطے دعا کرو اللہ میں کوئی اس غزوہ دے اندر، جنگ دے اندر شہادت دی موت نصیب فرمائے۔ اللہ دے رسول ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم سلمہم، اے اللہ اے میرے موٹی بار صحابہ ویلے پہن، اے میرا ابو ماما بھی ویلے پہن، روح صحیح سلامت واپس کھینا۔ وہ شہادت واسطے آدھے کھڑے، اللہ دے رسول دعا کی دی، اللہ دے رسول جی اللہ خود رسول فرمائے اللہم سلمہم، اللہ انہوں سے سلامت کے نامی اتنالے مالک نعمت بھی دیویں۔ آسا واپس آئے ابو امامہ بالی فرمیندن مالک نعمت ساڑھے ہاتھ چاہیے، اللہ پاک نے صحیح سلامت واپس کہنا ہے۔ پھر ایک موقع دے اللہ دے رسول اعلان فرمائے کہ جو لوگ قصبے واسطے جہاد واسطے، میں پھر اللہ دے رسول کرنے آیا، اللہ کے رسول جی اللہ دے محبوب جی ادعو اللہ علی بشہادتی، اللہ میں کو شہادت دی موت نصیب فرماوے۔ میرے آقا پھر دعا کریں دے پہنے اللہم صلی اللہ میرے مٹھی بارے صحابہ میرا ابو امامہ بالی بھی نالے، انہوں صحیح سلامت واپس کے نامی، اللہ انہوں مال غنیمت بھی عطا کری۔ اللہ اکبر، پھر ایویں تیجی مرتبہ بھی پھر آئے، پھر آکے اللہ دے رسول جی میرے واسطے شہادت دی دعا کرو۔ اللہ دے رسول والو یہ دعا کی اللہم سلمہم، اللہم سلمہم، اللہ انہوں صحیح سلامت کے نامی، انہوں شہادت دی موت دی بجائے انہوں صحیح سلامت کے نامی، انہوں مال غنیمت بھی عطا کری۔ صحابہ فرمیندن ابو امامہ بالی فرمیندن ایسا صحیح سلامت واپس بھی آئے، اللہ پاک نے اس غزوہ دے اندر سکو مال غنیمت بھی عطا کی تے، گھر دے اندر برکتاں بھی تھی گئن۔ اللہ اکبر، پھر ایک دن میں آقا علیہ السلام دے کول بیٹھا میں حضرت ابو امامہ بالی رضی اللہ تعالیٰ فرمیندن، میں پھر آقا نے پوچھے اللہ دے رسول جی میں ترہ دفعہ شہادت دی دعا کروائی ہے، تسا سلامتی دی دعا کی دی ہے، لیکن میں کوئی کہ ایو جا عمل تا دسو، ایو جا عمل تا دسو، میں عمل کر گنا اللہ میں کچھ شہادت جیسا رتبہ عطا کر دے۔ انہوں اگلا جملہ سننے جنہوں نے رمضان دی اہمیت کو سمجھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے ابو امامہ بالی اگر شہادت دے رتبے جی اور رتبہ چاہیں علیک بالصوم فإنہو لا مثل لہو، پھر روزے رکھیا کر، روزے دے برابر کوئی عمل ہے ہی کوئی نہیں۔ روزے دی اہمیت، اے روزہ انسان نو اللہ دے شکریہ دا سبب بندے۔ میرے نبی علیہ السلام ہر سوموار جمعرات روزہ کیوں رکھے لیان؟ وہ تا نفلی روزہ تو تا فرضی چھوڑی میں نہیں۔ اور مسلمانہ اپنے اسلام تے ذرا غور تکر، میرے آقا علیہ السلام ہر سوموار جمعرات روزہ کیوں رکھے لیان؟ پوچھا گئے، فرمایا میں روزہ اس واسطے رکھے نا سوموار دا ولدت فی، اللہ نے کو سوموار ریڈی پیدا کیتا ہے، میں اللہ دے شکریہ واسطے سوموار دا روزہ رکھے نا۔ دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمائے میں اس واسطے سوموار جمعرات اور روزہ رکھے نا کہ بنی آدم دے اعمال انہیں لکھے ہوئے پورے ہفتے دے اعمال سوموار کو اللہ دے سامنے پیش دی لین، جمعرات کو بھی پیش دی لین۔ میں اللہ دا رسول چاہنا جس وقت میرا نام اعمال پیش ہوئے تے اللہ دے سامنے پیش ہوئے حاضری لگے تے میں روزے دی حالت دے اندر ہوا۔ او فرضی روزہ چھوڑن والا ذرا غور تکر، جڑا چھوڑنا جائز ہی کوئی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا بندہ ایک جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دے لے، ساری زندگی او روزے دے کفارہ ادا کرنے واسطے ساری زندگی روزے رکھے، اللہ دی قسم ہی ایک روزے دا کفارہ ادا نہیں کر سکتا، ان دے اجر نہیں پہنچ سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام فرمیندے نے
میں نیندے جٹھے میں ایک بندے دیاں فاچھاں چیریاں پیاں میں زخمی ہے، لہو لہان ہے، یہ حالت بگڑی ہوئی ہے۔ پھر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جبریل کہنے پوچھے، اے جبریل جی یہ کیڑا بدبخت انسان ہے جنہ منہ سارا لہو لہان تھی گئے، منہ چیریا جا چکے، یعنی ورشاں چیر دیتیاں گئے، اے سارا زخمی ہے، لہو لہان ہے، اے کیڑا بد نصیب انسان ہے۔ جبریل میں کو دسیا کہ تیری امت دا روزہ خور انسان ہے، روزے دار نہیں، روزہ خور، حیا ہی کوئی نہیں۔ سارے بازار دے اندر، سارے بازار دے اندر سگٹاں چل دی ہیں پہن، کھاون پیون چلدا پہ، کوئی پوچھنا لائق ہے؟ پھر آدھے میں پریشان ہاں، پریشانی کیویں نہ آئے؟ اور روزہ تا اللہ دی قسم ہے، ہون تھا نویں سائنسداناں دی ریسرچ آ چکی ہے۔ مقالی سندا پہ ہمیں ایک کلپ کہ امریکہ دے اندر 14 رکنی ٹیم بنی انجینئراں دی، انہیں ریسرچ کیتی ہے رمضان دے روزے دے، روزہ مسلمان کیوں رکھیں دے، ریسرچ کیتی ہے، انہیں کہا یہ پہلے 3 روزے ہیں نا جویں مسلمان رکھیں دے، یہ روزہ رکھنے کی وجہ تو انہوں نے بھوک محسوس دیندے ہے، تھوڑی کمزوری آتی ہے نا، ان کی وجہ کریں انسان دا بلڈ پریشر بھی ڈاؤن تھیندے اور شوگر بھی لیول تے آوے دے۔ اس سائنسداناں دی ریسرچ ہے، کفار دی کرنی ساکو چاہیے دی، کفار ساڑھے واسے ریسرچ کرے دے پہ، حقیقت ہے۔ روزہ ہمیں کو شوگر ہے، مولوی صاحب میں کیا کرا؟ وہ شوگر دا تو علاج ہے، بلڈ پریشر دا علاج ہے، رکھ تو صحیح روزہ۔ اور آکھے والے جی میں لیں گے 8-10 روزے رکھو نا تو والے انسان جو بھکا تھیندے، ان دے جسم دے اندر جڑی چربی ہے، ایک کلیسٹرول جڑا ود ویندے، آدھا ہم دیا گولیاں کھاندے ہیں، وہ اللہ نے مفت علاج رکھے۔ وہ آدھن کہ جی میں کلیسٹرول ود دے، اے بھوک دی وجہ کنے انسان دا کلیسٹرول اور وہ چربی پگھل کے ان جسم دی طاقت بن ویندی، روزے دی وجہ کرے۔ اور جے ویلے آخری روزہ آخری عشرے چ پہنچ دے، انہاں میدا ایویں مضبوط، کیونکہ ساری زندگی دے کھا، رات بھی کھا، ڈی بھی کھا، کھاندے کھاندے سم ونجو، پھر کئی کو بلڈ پریشر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، فالج ہے، فلائے، یہ وجہ یہ ہے کہ ساڑھے میدے کو فرصت کہیں نہیں ملتی، دبی اور دبی، پھر خوراکہ ہوئی ہو جائے۔ روزے نال جسم دا علاج، میدے دا علاج۔ اور خود میں ایک ڈاکٹر کہنے گیا، ساہیوال کے اندر موجود ہے، میرا عزیز ہے، ان کو شوگر ہے، انسولین لیندہ، میں کو آکھے یار تو ہوں ڈاکٹر کرنے والا، وہ غذا دے ذریعے علاج کرے، یقین جانیے انہیں علاج دسے غذا دے ذریعے۔ وہ 2 مہینے کیتے، تھوڑا جا ہاں مہنگا، وہ ڈاکٹر صاحب کو دن فون کیتے، ڈاکٹر صاحب میری انسولین تو چھٹ گئی ہے تھوڑے علاج دی وجہ، لیکن علاج مہنگا ہے، میں افورڈ نہیں کر سکتا، غریب آدمی ہے، 2 مہینے تک کیتے ہون نہیں میں کر سکتا۔ فرمایا اگر وہ ڈاکٹر پتہ کیا آکھے، اگر مہنگا نہیں میں کر سکتا مفت علاج بھی ہے، وہ آکے سوموار تے جمعرات دا روزہ رکھیا کر، اور جگر دا علاج کریں دے، پروٹین یومیہ جگر نو 50 ڈاکٹر حضرات موجود ہیں، جگر نو یومیہ 50 پروٹین ضروری ہیں۔ وہ آکھے کہ ایک روزہ رکھن لال انسان دے جسم دے اندر 250 پروٹین جمع تھی دن، ایک روزے لال۔ نبی علیہ السلام فرمایا میں جمعرات دے سوان دا روزہ رکھے، میرے عمال پیش دی من تے اللہ دے نزدیک میں روزے دی حالت دے اندر ہوں، آ میرے بھی تمہیں روزے دا ذرا خیال کر،
چوتھی دے آخری صفت مختصر بیان تے میرا سلام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی صفت اہل جنت دی زبان دا سچا، زبان دا ستھرا ہوئے، مال دے اندر زکات دین والا ہوئے، خرچ کرن دا عادی ہوئے۔ تیسری صفت روزے دی خیال کرنے والا ہوئے، روزے دا احترام کرنے والا ہوئے۔ چوتھی اور آخری صفت نے فرمایا وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ او اپنی عادت بنا لے، تو آدھے اللہ میری دعاواں نہیں سندا، اللہ تیرے پچھلی رات دا ٹائم ہوئے، آخری آسمان تو آسمان دنیا دے آگے آوازہ پہنے لے، اٹھ میرا بندہ، اٹھ میرے تک دے، اپنی پیشانی نو جھکا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر چھوڑ۔ عادت بنا۔ فرمایا وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ جے میرے لوگ ستے ہو ورنہ تو اٹھ کے اللہ دے سامنے گڑ گڑایا کر، تہجد گزار بن من۔ یہ رات دا قیام جڑا ہے تہجد متبادل ہے نا، یہ تہجد پچھلے ٹائم میں اجکل تراویح شک اللہ نے ساکو دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم ہے، لیکن کون کرے؟ بڑھلا بڑھلے کھڑے ہو سن، نوجوان پچھوں موبائل سے لگے کھڑے ہو سن۔ اللہ اکبر، موبائل۔ اور میرے بھائی پیکج لگاؤ، موبائل دا نہیں۔ یہ آخری عشرہ آج شام تو شروع تھی من والے اعتکاف دا، تہجد دا بہترین ذریعہ، قیام دا بہترین ذریعہ اعتکاف چاہو۔ پوری اپنی برادری تو کٹ آف تھی کہ صرف ایک رب دا پیکج لگاؤ۔ اللہ دی قسم پھر دیکھو تیرے دل نو اللہ سکون کی میں عطا کرے گا۔ آج تو ساڑھے اعتکاف ہی اعتکاف نہیں رہ گئے، اعتکاف کو قسمت نہ بے بھی تھے وے، سارا دن بار ودے رہو، جے کو کوئی خبر پتہ نہ لوے، توڑی گال نہیں کرتے دیرے دی گال کرے نا بیا، تو اعتکاف علیہ کے وانج پوچھو سارے دین یا خبرہ تا کو دسے سی، ان کو ساری پتہ ہو سی، تو کو پتہ کہنا ہو سی باہر آلے۔ یہ حالت ہے۔ اعتکاف تو یہ تھا کہ ہر خیمے سے، ہر کونے سے رات جب لوگوں کے سونے کا وقت ہو، تیرے خیمے سے گڑ گڑانے کی آواز آئے۔ لیکن افسوس آج ہمارے اعتکاف سے بھی ہنسنے کی آواز آتی ہے، ٹھٹھی مذاق کی آواز آتی ہے، ٹک ٹاکر کی آواز آتی ہے۔ ہم نے اعتکاف کو مذاق بنا لیا، رمضان کو بھی مذاق، اعتکاف کو مذاق بنا لیا۔ میرے بھائیوں آئیے ان 10 دنوں کے اندر تاک رات کو ڈھونڈیے، ایسی رات ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے خیر من الف شہر، ایک رات دی عبادت کر گنو 84 سال عبادت کر رہے رہو، اس ایک رات دی عبادت جڑے انہیں کنو زیادہ ہے۔ کیا چاہیے؟ یہ آخری عشرے دے اندر اعتکاف بیٹھو، مسجد دے اندر آؤ، اتھا ہی آؤ، ساڑھے کڑے آؤ، سیری افطاری دا الحمدللہ انتظام ہے کلیت البنات دے اندر بہترین، ساڑھے کڑے آؤ، لیکن بیٹھ کے رب سے کچھ مانگو، اپنی اولاد کے حق میں مانگو، والدین کے لیے دعائیں کرو، ملک کے لیے دعائیں کرو، اسلام کے لیے دعائیں کرو، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دعائیں کرو، پھر دیکھنا تجھے اللہ عزت کیسے عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ چند گزارشات تھی اہل جنت کی صفات کے حوالے سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد